بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء۔ اردو قواعد و انشاء برائے جماعت اول، سبق نمبر 12، عنوان ہے، ہیں اور ہوں کا استعمال اور مضمون نویسی۔ صفحہ نمبر 22، 23 اور 50۔ اس سبق میں آپ کیا کیا سیکھیں گے؟ ہے، ہیں اور ہوں کا استعمال، جملوں میں ہے اور ہیں کا استعمال، جملے مکمل کرنا، پیراگراف مکمل کرنا، مضمون نویسی کیا ہے اور اپنی ذات پر چند جملے لکھنا۔ سب سے پہلے ہے، ہیں اور ہوں کا استعمال۔ بچوں اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 22 پر دیکھیے، درج ذیل جملے پڑھیے۔ پہلا جملہ دیکھیے، میں روزانہ سیر کرتا ہوں۔ لڑکا ہاکی کھیلتا ہے۔ ہم ہاکی کھیلتے ہیں۔ ان جملوں سے واضح ہوتا ہے کہ ان تمام کا تعلق موجودہ زمانے سے ہے۔ بچوں یعنی کہ اوپر دیے گئے تینوں جملے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں روزانہ سیر کرتا ہوں، لڑکا ہاکی کھیلتا ہے یا ہم ہاکی کھیلتے ہیں، ان تینوں میں موجودہ زمانے کا ذکر ہے، یعنی جو زمانہ چل رہا ہے اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے ان تینوں جملوں میں، ٹھیک ہے؟ ہوں کا لفظ ہمیشہ اس وقت استعمال ہوتا ہے جب کوئی شخص اپنے بارے میں بات کرتا ہے، اس لیے پہلے جملے میں ہوں کا استعمال ہوا ہے۔ اگر کسی ایک شخص، چیز یا جگہ کے بارے میں بات کی جائے تو ہے کا استعمال کیا جاتا ہے، اس لیے دوسرے جملے میں ہے کا استعمال ہوا ہے۔ اگر جملوں میں دو یا دو سے زیادہ اشخاص، چیزوں یا جگہوں کا ذکر ہو تو پھر آخر میں ہیں کا استعمال کیا جاتا ہے، اس لیے تیسرے جملے میں ہیں کا استعمال ہوا ہے۔ جملوں میں ہے اور ہیں کا استعمال۔ بچوں صفحہ نمبر 22 پر بھی ہمارے پاس 3 جملے دیے گئے ہیں، ہم نے ان میں ہے یا ہیں کا استعمال کر کے ان جملوں کو مکمل کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ پہلا جملہ دیکھیے، ساری دنیا اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہاں پر ایک یعنی دنیا کے بارے میں بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے یہاں پر ہے کا استعمال ہوا ہے۔ ساری دنیا اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے، ٹھیک ہے؟ اگر ہم دنیا کی جگہ یہاں پر کچھ اور لفظ لگاتے، جیسے ہم کہہ سکتے ہیں ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں، کیونکہ یہاں پر ایک سے زیادہ چیزوں کا ذکر ہوا تو یہاں پر ہیں کا استعمال کیا جاتا، لیکن ابھی ہمارے پاس جو جملہ موجود ہے اس میں ہے ساری دنیا اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے، ٹھیک ہے؟ اگلا جملہ دیکھیے، ہم اسکول جاتے ہیں۔ ہم جب لفظ ہم بولا جاتا ہے تو ہمیں نہیں معلوم کہ ہم میں ایک فرد شامل ہے، 2 ہے یا کتنے لوگ شامل ہیں، تو اس کا مطلب ایک سے زیادہ لوگ ہو گئے، تو اس لیے اس جملے میں ہم نے ہیں کا استعمال کیا۔ اگلا جملہ دیکھیے، پانی بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے۔ صفحہ نمبر 23 پہ دیکھیے، آج سالگرہ کا دن ہے۔ ہم سب اپنے وطن سے بہت محبت کرتے ہیں۔ جملے مکمل کرنا۔ صفحہ نمبر 23 پر سرگرمی نمبر 2 دیکھیے، ہے اور ہوں کا درست استعمال کرتے ہوئے جملے مکمل کیجیے۔ پہلا جملہ، میں ایک لڑکا ہوں، کیونکہ یہاں پر ایک لڑکا اپنے بارے میں بتا رہا ہے تو
جہاں پر اپنے بارے میں بات کی جائے تو وہاں پر ہوں کا استعمال ہوتا ہے۔ صفائی نصف ایمان ہے، کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ خراب چیزیں کھانے سے طبیعت خراب ہو جاتی ہے، میں شوق سے دودھ پیتی ہوں۔ پیراگراف مکمل کرنا۔ صفحہ نمبر 23 پر سرگرمی نمبر 3 دیکھیے، ہے یا ہے کا استعمال کر کے پیراگراف مکمل کرنا ہے ہمیں، ٹھیک ہے۔ پاکستان ہمارا پیارا وطن ہے، یہ ہمیں اپنی جان سے پیارا ہے۔ ہمارے وطن میں شہر اور دیہات ہیں، اس میں اونچے اونچے پہاڑ اور ہرے بھرے کھیت ہیں، اس میں دریا اور نہریں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سی نعمتیں دی ہیں۔ ہمارے ملک میں سردی، گرمی، بہار اور خزاں کے موسم ہیں۔ بچوں یہ تینوں سرگرمیاں آپ نے اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 22 اور 23 پر کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اردو قواعد و انشاء کا صفحہ نمبر 50 کھولیے۔ مضمون نویسی۔ سب سے پہلے مضمون نویسی کیا ہے، ٹھیک ہے۔ کسی موضوع پر اپنے خیالات، جذبات یا تاثرات کا تحریری اظہار مضمون کہلاتا ہے۔ اب میں اس کو تھوڑا سا آسان لفظوں میں بیان کرتی ہوں۔ بچوں کسی بھی چیز کے بارے میں اب آپ جب کوئی بات کرتے ہیں یا پھر آپ اس کے بارے میں اپنی کوئی بھی رائے دیتے ہیں اور ان کو آپ جملوں کی شکل میں لکھتے ہیں تو وہ مضمون کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے آپ اپنے کسی پالتو جانور کو لے لیجئے، کسی بچے کے پاس بلی ہے تو آپ اس کے بارے میں جب چند جملے لکھیں گے تو وہ ایک مضمون کی شکل اختیار کر لے گا، ٹھیک ہے۔ تو مضمون نویسی کیا ہے؟ کسی بھی چیز کے بارے میں اپنی رائے، خیالات یا جذبات کا تحریری اظہار، یعنی لکھائی کی صورت میں جب آپ اس کو پیش کریں گے تو وہ مضمون نویسی کہلاتا ہے۔ مضمون لکھتے ہوئے طرز باتوں کا خیال رکھا جاتا ہے۔ مضمون میں خیالات کا اظہار سادہ اور آسان لفظوں میں کرنا چاہیے۔ مضمون کو خوش خط لکھنا چاہیے تاکہ آسانی سے درست طور پر پڑھا اور سمجھا جا سکے۔ مضمون مکمل کرنے کے بعد ایک دفعہ پڑھنا چاہیے تاکہ املا کی غلطیاں درست کی جا سکیں۔ آپ سمجھ چکے ہوں گے، یعنی جب بھی آپ کسی چیز کے بارے میں کوئی جملے لکھ رہے ہوں تو سب سے پہلے تو جملے بہت آسان زبان میں لکھے جائیں، اس میں مشکل الفاظ استعمال کرنے سے گریز کریں، ٹھیک ہے۔ اور بہت خوبصورت صاف ستھرے طریقے سے آپ لکھیں تاکہ جب آپ وہ لکھائی کی صورت میں کسی کو پیش کریں تو وہ آسانی سے آپ کے الفاظ کو سمجھ سکے۔ اور آخری چیز یہ ہے کہ پورا مضمون لکھنے کے بعد آپ اس کو ایک دفعہ پڑھیں ضرور، تاکہ اس میں کسی قسم کی املا کی غلطی آتی ہے تو آپ اس کو خود سے درست کر سکیں، ٹھیک ہے بیٹے۔ چلیں اب آگے دیکھیے، اپنی ذات پر چند جملے لکھنا، یعنی آپ چاہے لڑکا ہے یا لڑکی ہیں تو آپ نے اپنے بارے میں چند چیزیں لکھنی ہیں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے میرا نام ڈیش ہے۔ اگر آپ لڑکی ہیں تو آپ اپنا نام لکھیں گی، سارہ ہے یا تانیہ ہے یا کوئی بھی نام ہے تو آپ اپنا نام لکھیں گی، اور اگر لڑکا ہے تو وہ اپنا نام لکھے گا، چاہے وہ علی ہے، ایان ہے، حمزہ ہے، جو بھی ہے تو وہ بچہ اپنا نام لکھے گا، ٹھیک ہے۔ میرا نام سارہ ہے، ٹھیک ہے۔ میں پہلی جماعت میں پڑھتی ہوں، لڑکا لکھے گا اپنے لیے پڑھتا ہوں، ٹھیک ہے۔ پڑھتا اور پڑھتی کا فرق آپ نے دیکھنا ہے یہاں پر۔ میرے امی ابو مجھے بہت پیار کرتے ہیں، میں ہمیشہ اپنے امی ابو کی ہر بات مانتا یا مانتی ہوں، میں صبح سویرے اٹھتا یا اٹھتی ہوں، میں روزانہ وقت پر اسکول آتا یا آتی ہوں، میں ہمیشہ وقت پر پڑھتا، پڑھتی اور وقت پر کھیلتا یا کھیلتی ہوں، ٹھیک ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیے کہ سارے مضمون میں
لڑکا اور لڑکی کے فرق کو سمجھانے کے لیے دونوں طرح کے الفاظ لکھے گئے ہیں، جیسے مانتا، مانتی، اٹھتا، اٹھتی، آتا، آتی وغیرہ، ٹھیک ہے؟ تو آپ اپنی ذات کی مناسبت سے ان الفاظ کا استعمال کریں گے۔ میں ہمیشہ سچ بولتی ہوں یا بولتا ہوں۔ میں ہمیشہ صاف ستھرا رہتا یا رہتی ہوں۔ میں گندا رہنا پسند نہیں کرتا یا کرتی ہوں۔ میں ایک اچھا بچہ یا اچھی بچی ہوں، ٹھیک ہے؟ تو بچوں، نمونے کے طور پر آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 50 پر ایک مضمون دیا گیا ہے۔ آپ لوگوں کا اگلا کام یہ ہے کہ آپ اپنی اردو کی کاپی کے اوپر اپنی ذات کے بارے میں چند جملے لکھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو میں امید کرتی ہوں کہ آج کا یہ سبق کو آپ اچھی طرح سے سمجھ چکے ہوں گے اور اتنے ہی اچھے انداز میں آپ اپنی کاپیوں کے اوپر یہ سبق اتاریں گے۔ اگلے سبق تک کے لیے اللہ حافظ۔